ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 1 مارچ 2024 فرائیڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 86 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا 6واں پارہ سٹارٹ ہوگا سورۃ النساء، اب کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے۔ شروع میں چند ایک اہم مضامین اس میں آئیں گے اس کنکلوژن میں، اس کے بعد بنی اسرائیل کے جراثیم کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے اور پھر دعوت توحید کے اعتبار سے اسے کنکلوڈ کیا ہے۔ یہودیوں اور نصارہ کے خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے دوبارہ سے۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالیٰ برائی کے ذکر کو بلند آواز سے کرنے کو ناپسند نہیں فرماتا، کو پسند نہیں فرماتا، یعنی کسی کی برائی اعلانیہ کی جائے یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اونچی آواز کو کسی کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ الا من ظلم، ہاں سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو، جس پہ ظلم ہوا اگر وہ مظلوم ظالم سے بدلہ تو نہیں لے سکتا، بلند آواز میں چیخو پکار کر کے بددعائیں دیتا ہے کسی کو ظالم کو، یا اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے اور فلاں بڑا ظالم ہے، یہ بڑا خبیث ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا اور اعلانیہ کرتا ہے، تو اس کی اللہ نے اجازت دے دی ہے، کیونکہ مظلوم ہے بیچارہ، بدلہ تو نہیں لے سکتا، لیکن اس میں بھی ایتھیکل لیمٹس نہیں کراس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ولگر گفتگو شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں، یعنی ایک بیلنس ہو جس کے اندر آپ پروٹیسٹ کر سکے۔ اس کانٹیکس میں وہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی قصاص کے کانٹیکس میں کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ لوگ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو دانت کے بدلے اس کا دانت نکالا جائے گا، کسی نے کسی کے ساتھ کسی کا کان کاٹ لیا تو اس کا کان کاٹا جائے گا، یہ اللہ نے حق دیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب جوڈیشری ہوں گی، ظالم کو کٹہرے میں لایا جا سکے گا۔ ایک دوسرا کیس ہو سکتا ہے کہ ظالم کو آپ کچہرے میں نہ لا سکتے، پھر اس میں مجبوراً کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو جواز کے ساتھ تک درست ہے، لیکن اس میں بھی اگر شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے
تو وہ سورہ اشورا میں آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے، اور اگر کوئی شخص معاف کر دے گا تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بدلہ دوں گا اسے قیامت کے دن اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا، ورنہ آپ کو اجازت ہے جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اتنے لیول کی برائی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ بھی کسی کی نکالنی جا سکتی ہے عدالت کے ذریعے، خود نہیں۔ رہ گویا نظم تو ظاہر ہے، تو وہ تو بیچارہ پاویلا ہی کر سکتا ہے، چیخو پکار کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی آیت کے تحت اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم لوگ نوحے پڑھتے ہیں یا باقی آہو پکار کرتے ہیں تو ہم ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا کانٹیکس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ریئل ٹائم جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ والا معاملہ ہے۔ آج اگر کوئی آہو پکار یا ماتم کرتا ہے تو اب جو یہ سارے جرائم کر کے مر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، وہ تو اپنا انجام بھگت رہے ہیں۔ اگر تو ان کی غلطیاں علمی طریقے سے ہائی لائٹ کی جاتی ہے، اسی آیت کے تحت میں نے یہ ٹرم ڈیوائس کی تھی بابی۔ آج سے تقریباً آلموسٹ 5-6 سال پہلے ہمارا یہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوا 2018 میں، اسی وقت یہ ٹرم میں نے ڈیوائس کی بابی کہ کیونکہ سب کانٹیننٹ میں کوئی شخص کتاب و سنت کی بات کرے اسے فوراً کہتے ہیں وہابی، ایک گالی کے طور پہ اسے پریزنٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اہل حدیث کے ساتھ یہ وہابی وہ کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب، جو سعودی میں ایک انقلابی لیڈر کے طور پہ سامنے آئے، ان کی نسبت سے ہم انہیں وہابی کہتے ہیں، حالانکہ ان کا نام تو محمد بن عبد الوہاب، عبد الوہاب تو ان کے ابا جی کا نام تھا، اور وہ کٹر صوفی تھے۔ تو وہابی تو بیسیکلی یہ تو ہے بریلوی دیوبندی، ان کا نام تو محمد بن عبد الوہاب، ان کے ساتھ اگر کوئی نسبت کرنی ہے تو محمدی کرے، اور اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کے وجہ سے، لیکن انہوں نے وہابی کہہ کے چونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب تھا۔ انڈیا پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بن لگایا ہوا ہے، نہیں لگا ہوا ہے، انہوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا، اور یہ ٹرمز علماء کے ہتھے چڑھ گئی، انہوں نے بھی ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے، چیختے رہے ہم اہل حدیث ہیں، ہم محمدی ہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ملکہ وکٹوریہ سے باقاعدہ اہل حدیث نے انگریزوں کے دور میں اپنا نام رجسٹر کروایا اہل حدیث، تو یہ بولتے رہتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریہ سے رجسٹر کروایا۔ تو سر دیوبند اور بریلویوں کے جو مدرسے ہیں، یہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رجسٹر کیا ہے آ کے؟ جن کی حکومت ہے ان سے ہی رجسٹر کروایا جائے گا نا۔ اب الہدا انٹرنیشنل جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہے، وہ کینیڈا میں رجسٹر ہوئی ہے، تو کینیڈا کی گورنمنٹ پاکستان کے جیسے اپنے آپ کو مسلمان نہیں ڈکلیئر نہیں کرتی، تو جس حکومت کے تحت آپ کا نام کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ اس کا رجسٹر کروایا جائے گا نا، یہ کوئی عیب والی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے رجسٹر اس لیے کروایا کہ لوگ انہیں وہابی نہ کہے، میرا خیال ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بریلوی دیوبندی نے تو اپنے آپ کو کبھی اہل سنت و جماعت یا اہل سنت والجماعت کے ساتھ تو رجسٹر نہیں کرایا، ان کی رجسٹریشن مسجدوں کی تو اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، ساری دومے کے اس طریقے سے تو اہل حدیث ایک سٹیپ بہتر ہو گئے ہمارے نزدیک، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہے وسما کل مسلمین من
قبل افی حاضا، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو اب چونکہ ہم بھی توحید کی بات کر رہے تھے، ہم بھی بخاری مسلم پہ چلنے کی بات کر رہے تھے، اگرچہ اہل حدیث بخاری مسلم میں چلنا صرف چند ایک فقہی مسائل کو کہتے ہیں، رفع الدین آمین، ہم نے تو ٹوٹلی بخاری مسلم کو فالو کیا ہے، یعنی آل امیہ کی بدماشی کو بھی ایڈریس کیا ہے بخاری مسلم کی روشنی میں، اسی لیے ہمیں تو ان کے ساتھ کوئی منسوب نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی ہمیں انہوں نے کہا آپ کی باتیں درست ہے، لیکن یہ وہابی والی باتیں ہیں، آپ وہابی ہے، چھپے ہوئے وہابی ہے۔ تو میں نے اس آیت کے تحت لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اور سورہ عاشورہ کی آیت نمبر 40 کے تحت میں کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، ہم ہو گئے وہابی تمہاری نظر میں، پھر ہم تمہارا نام رکھیں گے بابی، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا دفاع کرنے والے۔ یہ بابی ٹرم میں نے ڈیوائس کی وہابی کے اگینسٹ۔ تو اب آپ دیکھیں بابے بابے ہر طرف ہو رہا ہے، لوگ وہابی لفظ کو ہی بھول گئے۔ تو پھر بڑے عرصے تک میں نے صرف اتنا ہی بولتا تھا، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، نام ہے وہابی، نام ہے بابی۔ بابی وہ پھر کوئی بھائی تھے، انہوں نے کال کیا، میری ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ شعر بنائیں، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ پھر ہم نے یہ کیا، اس کے بعد کوئی شاعر تھے بھائی، انہوں نے رابطہ کیا، کہا علمی کتابی اسے کریں، کیونکہ وہابی کتابی بابی تو علمی ہونا چاہیے۔ علم خالی لفظ تو ہے نہیں ہوگا، علم کی نسبت چھوٹی ہے، یہ لگا کے کرے، پھر یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے ہمارا نعرہ فائنل ہوا، نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ پھر کافی عرصے یہ چلتا رہا، پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک اور زبان پہ چیز جاری کر دی۔ میں اکثر بول دیتا تھا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور یہ ہے کتابوں کا خدا اور یہ ہے بابوں کا خدا۔ کرتے کرتے میں نے بولنا شروع کر دیا کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ تو ایک کوئی بھائی تھے جو شاعری کے ساتھ شغف رکھتے تھے، تو انہوں نے میری ویڈیو کے نیچے اس کو مکمل شعر بنا دیا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میں نے کہا کمال، اس بندے نے کمنٹس کیا ہے۔ پھر ہمارا یہ شعر ایوالو ہو گیا، تو یہ تھوڑا سافٹ سلوگن تھا، یعنی جس کو خدا کا خوف تعارف، جس دین اسلام کا تعارف ہمیں کتابیں کرواتی ہے وہ اور ہے، اور جو ہمیں بابے کا بتا کے گئے ہیں وہ اور ہے۔ اگرچہ بابے اس خدا کو مانتے تھے، لیکن اس کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئے دین کی میں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کرنا شعر و شاعری کے ذریعے مخالفین کو جواب دینا، یہ سنت ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت نبی علیہ السلام کے خلاف جو لوگ بکواسات کرتے تھے، اپنے شعروں میں اس کا جواب دیتے تھے، اور آگے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام حضرت حسان کو دعا دیتے تھے اور کہتے تھے اے حسان تیری شاعری جو ہے کافروں پہ ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عربی اور غیر عربیوں کو اجمی کہتے تھے۔ اجمی کہتے ہیں گونگوں کو، وہ کہتے تھے ہم فصیح اللسان ہے، وہ تو عام گفتگو بھی جو ہے نا ردیف قافیہ کر دیتے تھے عربی۔ اسی لیے اللہ نے ان کا غرور توڑا قرآن بھیج کے، کیونکہ سمجھتے تھے ہماری طرح کوئی ردیف قافیہ اور شاعری
کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شاعری کے توڑ میں قرآن کو بھی ایک ڈیوائن ریدم کے ساتھ نازل فرمایا. پھر نبی علیہ السلام کے دعا ہے بخاری مسلم میں، اے اللہ کے روح میں اے اللہ روح قدوس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. تو حسان بن ثابت اشعار میں جواب دیا کرتے تھے کافروں کے اعتراضات کو. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیث ہے حضرت حسان والے چیپٹر میں، جس میں ان کا پوری شاعری کا کلام موجود ہے. وہ ہم نے اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. میرا آقا میرا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ترجمہ پڑھوایا تھا. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی اگر کسی کو دنیا میں بدلہ نہ ملا، بے فکر رہے، اللہ کے علم میں ہے. کسی کے ساتھ ظلم ہوا، ظالم کون تھا، اور اللہ سن رہا ہے سب کی آہ پکار. کوئی دل سے بھی آواز دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سن لیتا ہے. بدلے کا دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا. ان تبتو خیرم، اگر تم ظاہری کوئی نیکی کرتے ہو، او تکفو، یا پوشیدہ رکھ کے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ظاہری اور پوشیدہ نیکی سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے. اور بعض نیکیاں ایسی ہے جیسے نماز ہے جماعت سے پڑھنا، یہ ظاہری نیکی ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں جماعت سے نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ لوگ مجھے کہیں گے ریاکار ہے. نہیں، وہ تو فرض ہے، حکم ہے. یا میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا لوگ سمجھیں گے دیندار ہے، بعض لوگ اسی لیے بھی نہیں رکھتے. بھائی یہ تو حکم ہے. جہاں حکم آ جاتا ہے نا، وہاں باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہے. یہ سارے قصے کہانیاں پیچھے، یہ صرف نفلی عبادت کے لیے ہے کہ آپ چھپا کے کریں. فرائض تو ہے ہی سارے اعلانیہ ہے. جب سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو فجر تو رمضان میں عام دنوں سے بھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے میں مسجد میں جاؤں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا سحری کیا ہے اس لیے آج جلدی آ گیا، تو میں روزہ رکھنا ہی چھوڑ دوں. اس طرح نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے کی جو نیکیاں ہے وہ بعض اوقات شیطان ان چکروں میں بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کو. بلکہ صوفیہ میں ایک پورا طبقہ ہے جن کو کہا جاتا ہے ملاماتی، یعنی ملامات کرتے ہیں. وہ بظاہر ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، اور اس سے وہ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے حضور نیک ہوں گے. اور عجیب اور غریب اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو سورہ معجوب میں کافی اس قسم کے واقعات موجود ہے. اگر تم نیکی کرتے ہو ظاہر کر کے یا پوشیدہ کر کے، او تعفو انسو، یا درگزر کرتے ہو کسی کی برائی سے، معاف کر دیتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ بھی تو ڈھیل دینے والا ہے، قدرت والا ہے. اور قدرت کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود اللہ بھی اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اگر تم معافی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے، یقیناً تمہیں جزا ملے گا. اور وہ سورہ عاشورہ کے اندر پارہ نمبر 25 میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے. وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. فَمَنْ عَفَا، اور جو کوئی معاف کرے، وہ اصلاح اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو گیا. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. اگر مل جائے گا جو جس طرح کرے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روش رکھی ہے کہ جو معافی کی روش اختیار کرے گا، اللہ کے یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت والے دن دے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
اور زیادہ کوشش اسی روش کی کرنی چاہیے، آخری درجے تک ڈھیل دینا چاہیے، کسی کو فوراً بدلہ اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا نہیں کرتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ یہاں پہ کسی کو کسی کا عیب پتہ چل جائے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ بندہ ایسا ہے جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا مذہبی پیشوا ہے اور وہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو تو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے، لیکن ایک عام انڈیویجول کو اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بھی اس کی وہ چیز ایکسپوز کرنا چاہیے جس وجہ سے لوگ افیکٹو ہو، بالکل پرسنل لیول کی چیزیں جو آپ کے لیول میں ہے وہ تو اس کے اوپر گفتگو کرنا غیبت ہے۔ جب گفتگو کرنا غیبت ہے اور حرام ہے تو اس کو ایکسپوز کرنا تو اس سے بڑا حرام ہے، لیکن بعض اوقات غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جس لیول پہ کوئی شخص اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے کہیں پہ گیا اور آپ سے پوچھتا ہے فلاں بچے کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی آپ غیبت کریں۔ ایسی صورت میں غیبت کرنا واجب ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں بعض جو تقوی کا حیضہ والے جو لوگ ہیں نا، ان کا بھی رد کیا ہے۔ تابعین کے اقوال کی روشنی میں کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو حدیث گھڑنے والے ہیں ان کی برائی بیان نہ کریں، یہ غیبت ہے۔ علم حدیث میں آسمان و رجال کا علم جو ہے سارا غیبت ہے، اور یہ وہ غیبت ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنا حرام ہے۔ یعنی جب تک آپ جھوٹے راویوں نہیں بتائیں گے کہ یہ کذاب ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو وہ جو رسول اللہ کے ریفرنس کے بتائے بیان کر رہا ہے تو وہ پھر خود ہی بنا کے بیان کرے گا، پھر آپ اس کے نام پہ دین کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں گے۔ تو آسم و رجال کا پورا علم، راویوں کے پرکھنے کو علم، یہ پورا غیبت پر ہی تو کھڑا ہے، اور مرے ہوئے بندوں کی غیبت ہے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف تھا تو مر چکا ہے، تو یہ وہ غیبت ہے جو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے دین افیکٹ ہو رہا ہے۔ عام مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے پردہ پوشی کی جائے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو اپنے قریب بلائے گا، ایمان والے ایک مومن کو، اور پردہ فرما لے گا، یعنی اس کا اور مخلوق کا پردہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے دنیا میں یہ کیا، یعنی اس کی غلطیاں گنوائے گا، اور وہ گمان کرے گا لو جی مارا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، اب بھی رکھوں گا، لیکن اس میں الفاظ ہے مومن جو واقعی دین پہ چلنے والا ہوگا۔ کوئی شخص 100% تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اکاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہو جائے گی کہ یار اگرچہ تیری نیکیاں گناہوں سے پہ بھاری ہے، لیکن یہ کام تو نے دنیا میں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ گنوائے گا، بیسیکلی بتائے گا کہ دیکھ اگر میں پکڑنا چاہتا تو اس بات پہ پکڑ سکتا تھا، لیکن درگزر کیا، معاف کر دیا۔ تو معافی کی روش اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنے والا ہے اور اسی کی ترکیب دلاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو اللہ ان کوالٹیز کا مالک ہے اس کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے؟ جی، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا نا، تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں نا وہ ان کو نظر آ جاتے تھے، کسی کہ اس نے فلاں برائی کی، زنا کیا، اس نے یہ کیا،
وہ گناہ دھوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ تو صحابہ کو بھی نظر نہیں آئے۔ اور دوسری بات یہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ وضو کرنے سے زنا معاف نہیں ہو سکتا، وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہو سکتے، بڑے گناہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرنا یا دنیا کے بڑے سے بڑی نیکی گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس روح عرش کے کا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جمعہ پڑھے پھر اگلا جمعہ پڑھے، بیچ کی ساری نمازیں معاف نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے، لہٰذا درمیان کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ انسان فرائض پر پابندی نہیں کرتا اور حرام سے نہیں بچتا۔ نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ عذاب قبر تمہیں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن مجھے خدشہ ہوا ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور بات ہے، سنایا بھی نہیں گیا۔ اور بعد کے لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے حال بھی دیکھ لیتے کہانیاں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے۔ صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ پھر حضور نے ایک ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ لگایا اور فرمایا جب تک ہری رہے گی ان کے عذاب میں تخویل ہوگی۔ صحابہ کو نہیں عذاب قبر نظر آیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کی مدامی نام کا ایک غلام تھا جو آپ کو سفر میں سواری کا کجاوا کاستا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے، صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو، تو آپ نے فرمایا تم اسے مبارکبادی دے رہے ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس نے صرف ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت کی، اور وہ آگ کی اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو صحابہ کو تو آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے، تو بابوں کو کدھر سے یہ کشف اور چیزیں نظر آ جاتی ہے۔ پھر صحابہ اکرام اپنے گھروں میں دوڑے، اگر کسی نے کوئی ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، اس سمجھ کے کہ اس کا تو مال غنیمت میں کوئی ورت نہیں ہے، وہ بھی آ کے مال غنیمت میں جمع کرا دی کہ کہیں پکڑے نہ جائے۔ تو صحابہ تو یہ چیزوں کو نظر نہیں آئی، اور ان کے بابوں کے دعوے ہمیں سب نظر آتا ہے، اللہ دکھاتا ہے، صحابہ کو نہیں دکھایا جو سب سے زیادہ حقدار تھے ان چیزوں کے دیکھنے کے، کیونکہ ان کے ذریعے دین آگے پھیلا نا۔ یہ غیبی خبریں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پہ اطلاع دے، بلکہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، امتیوں کا کام ہے رسولوں کی غیبی خبروں پر ایمان لانا، اور یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے بابے یہ دیکھتے لیتے ہیں کہانیاں۔ فضائل اعمال میں تو یہاں تک لکھا ہے، حضور کی وفات کے آلموسٹ 650 سال بعد کا واقعہ ہے۔ شیخ قطبی کا زمانہ وہی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان تھا جسے کشف ہو جاتا تھا کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا شاید یہ ویسے ہی گپے مارتا ہے۔ اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو 70,000 کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دے تو
تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ایک نصب میں نے سنبھال کے رکھا تھا، ہوا تھا ایک بنڈل آف 70,000 کلمہ شریف TCS کے لیے میں نے رکھا تھا، ہوا تھا. بس اس پہ ایڈریس لکھنا تھا. میں نے دل میں اس کو ایصال ثواب کر دیا، اور کہتے ہی تھوڑی دیر بعد وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا میری ماں کو بخش دیا گیا ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اس واقعے سے 2 فائدے ہوئے. ایک تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ یہ حدیث ٹھیک ہے 70,000 مرتبہ کلمہ والی، چاہے اس نے کام چک کے رکھا ہو، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کی کشف کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی وہ ٹھیک بول رہا تھا. پہلے یار یہ کشف کی تصدیق تو تب ہوگی جب آپ بھی دیکھ رہے ہوگے. جو مرضی کوئی بولتا رہے، اس سے دماغ بھی شیطان نے وسوسے ڈالنا، اس کو بھی اور اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، کونسائڈ کر گیا، سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. تو کہانیاں بنائی ہوئی ہے. پچھلے دنوں اقرار الحسن صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے نا، اس میں وہ ایک سید بنا ہوا ہے اور وہ گرم کر کے سلیہ اپنے زبان پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے اصلی سید کی نشانی ہے وہ آپ گرم کر کے رکھ سکتے ہیں. ہم گرم کر کے رکھے نا تو پھر کوئی سید نہیں بچے گا. اندازہ کرو اس طریقے سے ہوتا ہے. اصلی سید تو وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے نا. تو نبی علیہ السلام کا تو آپ نے 4 دانت شہید ہو گئے تھے غزوہ احد، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، میں خیر کثیر سمیٹ لیتا. ظاہر ہے جس کو مستقبل کا اگر پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ تو پہلے ہی پلان کر سکتا ہے. تو یہ خواہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہے. قرآن بیان کرو، کوئی حدیث بیان کرو، یہ کہانیاں کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ہمارے ایک کابرین کو ایسا بنایا تھا، ہمیں پتہ چل گیا ہے. کابرین تو کیسا ہے بنایا تھا، ایک کابر کی تو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا مفتی عزیز صاحب کی. تو کابرین کو ایسا بنایا ہوا ہے. مزے لیں ان کے کابرین کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے، اور مولوی وہ ہے ان کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اب ایک اور اہم آیت، یہ وہ لوگ ہیں. اب ایک اور اہم آیت آ رہی ہے 151 152. یہ 3 کانزیکٹیو آیت ہے. اس کے کانٹیکس میں میرا ایک کلپ بھی ہے. کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جس کو لوگ مس کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسولوں کو ماننا ضروری نہیں ہوتا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہے، والنصارى، اور جو نصرانی یعنی عیسائی ہے، والصابئین، اور جو صابی ہے. صابی دینی ابراہیم کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی. من آمنا باللہ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وعالم الصالح، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند خویہم، تو اس کو اجر اس کے رب کے حضور ایسے لوگوں کو اجر پکا ہو گیا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم. وہ کہتے ہیں اس میں دیکھ لے ایمان باللہ اور ایمان بھی بالآخری کافی ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں تو رسولوں پر ایمان آیا ہی نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں ہادو کا جو لفظ ہے، یہودی کون ہوتا ہے؟ جو حضرت موسیٰ کو ماننے والا ہے. تو اس لفظ کے اندر ہی یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. کوئی یہودی ایسا ہے جو کہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، موسیٰ کو نہیں مانتا، اور میں یہودی ہوں. کوئی نصرانی ایسا ہے جو کہے
اللہ کو مانتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا. تو انہی الفاظ کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا علیحدہ سے ذکر ہی نہیں ہے. دوسرا، اپنے اپنے زمانے میں تمام انبیاء کے ماننے والے اہل ایمان ہی تھے. یہودی اس وقت تک اہل ایمان تھے جب تک انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا تھا، اور عیسائی اس وقت تک اہل ایمان تھے جب تک انہوں نے رسول اللہ کا انکار نہیں کیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر بھی مجھ پہ ایمان نہ لایا، وہ جہنم میں جائے گا. پہلے تو مسلمان ہی جائے گا نا، پہلے تو مسلمان ہی تھے نا، بعد میں کافر ہوئے نا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا انکار کر کے. تو ایمان بالرسالت ضروری ہے. اور یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، اس کا آغاز تو 5ویں رکوع سے ہوا ہے. اس پورے مظلوم کا اس کا تو سٹارٹ ہی رسول اللہ پر ایمان لانے پہ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے کافر کیوں بنے جو ہو جب اللہ کے نبی تم میں آ گئے ہیں. تم کو تو پتہ تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. ایمان بھی رسالت کا تو پہلے ذکر ہو چکا تھا، پھر بھی کوئی نہ مانے تو یہ آیت واضح ثبوت ہے. 150 151 اور 152. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولی اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دے. فرق کیا؟ وَيَقُولُونَ نَآمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. فرق یہ ہے کہ وہ کہے کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے، یا ہم اللہ کو مانیں گے، اس کے رسول کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکل لے. اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو فرق کرتے ہیں اللہ اور ان کے رسولوں کے درمیان، اور کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانیں گے، رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو تو مانیں گے، اس رسول کو نہیں مانیں گے، اس رسول کو نہیں مانیں گے. وہ پکے کافر ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینی وبی محمد نبیا ورسولا آمین. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، باللہ اور اللہ پر، ورسولی اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احدہم منہم، اور ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ اس نبی کو نہیں مانیں گے، دوسروں کو نہیں مانیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسولوں میں فرق نہیں کرنا. اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے تفریق بین الرسول، رسولوں میں فرق کر دینا. ایمان لانے میں یہ ہے کفر مسلمان ہو کا شیوا کیا ہے؟ ہم تمام رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں جو سورۃ البقرہ کا اینڈ پہ آیا ہے نا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احدہم من رسولہ. فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. تفریق بین الرسول کفر ہے، اور اللہ اور رسولوں میں فرق کرنا بھی کفر ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کو مانیں گے، رسولوں کو نہیں مانیں گے. یہ بھی کفر ہے. یہ کفر کرتے تھے منافقین. حضور علیہ السلام کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے ہی طرح کا انسان سمجھتے تھے. یقیناً اسپیشیس تو انسانوں والی تھی، لیکن اللہ کے وہی نازل ہوتی تھی. وہ عام انسان تو نہیں تھے. اور ایک اور ٹرم یوز کرتے ہیں تفضیل بین الرسول، فضیلت دینا ایک رسول کو دوسرے رسول پر. تو وہ ثابت ہے، وہ قرآن میں آیا ہے. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض.
یہ رسولوں کی جماعت کے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا اور فضیلت بھی دینی ہے نا تو کسی کی توہین نہیں کرنا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، مسلمان نے کہا رسول اللہ کو اللہ نے فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ لڑائی میں اس نے یہودی کو تھپڑ مار دیا مسلمان نے۔ نبی علیہ السلام کے خدمت میں وہ شکایت لے کے آیا تو آپ نے صحابی کو بھی ڈانٹا اور فرمایا کہ مجھے کسی نبی کی پہ اس طریقے سے فضیلت نہ دو، مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت نہ دو۔ یونس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پیغمبر ہے جن پہ اللہ نے عتاب کیا تھا، وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے تھے اپنے قوم سے، اور وہ اتنا بڑا ڈیبٹ تھا کہ وہ ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور عذاب کا آثار نمایاں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لے سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ 3 دن بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، تمہیں میرا انکار کیا ہے، لیکن اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ علاقہ چھوڑ گئے، اجتہاد کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ ہچکولے کھانا شروع ہو گئی سمندر میں۔ وہاں کے مالن نے کہا کہ جی ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے، ایسا غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا ہے، تو ہم قرہ نکالیں گے، جس کے نام پہ نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ باقی تو بچ جائے۔ اور ان کا یہ ترجمہ تھا کہ اس طریقے سے کشتی بچ جاتی تھی۔ یہ توحید کی برکت آپ دیکھیں، 3 دفعہ کوڑا ڈالا، 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر حضرت یونس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب فیصلہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پھینک دیا سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے 3 دن اور 3 رات تک کے رکھا، اور وہاں پہ انہوں نے پھر دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس پر میرا پورا ایک کلپ بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یونس ہمیں یہ یوں نہ پکارتا تو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا جس دن مردے اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اتنی پیاری یہ دعا ہے، گرم نہیں ہے، کہتے ہیں نا بڑی گرم ہے، اور کہتے ہیں بغیر وضو اسے نہیں پڑھ سکتے۔ تو حضرت یونس نے تو وہاں پڑھی جس سے زیادہ بدبودار اور تعفن والی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، مچھلی کا پیٹ، میدا، اور وہاں اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے ان کی سن لی اور معاف کر دیا۔ وہ جب عذاب کے آثار نظر آ گئے تو انہوں نے کہا وہ یونس تو صحیح کہتا تھے۔ وہ ظاہری قومیں اس وقت کہتی تھی کہ یار پیغمبر ٹھیک ہی کہتے تھے، بس پھر یونس کی قوم بچ گئی، اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے تھے۔ ادھر یونس علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا ہو گئی تھی۔ اللہ نے کہا چلو اس کا بینیفٹ تیری قوم کو بعض اوقات بینیفٹ بھی ملتا تھا، اور بعض اوقات اس کی قوم کے اوپر فتنہ بھی بن جاتا تھا۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کوئی طور پہ ملاقات کے لیے آنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ اب پیغمبر سے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیز نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ نے کہا کہ بھائی میں نے تو تجھے بلایا تھا لیکن اپوائنٹمنٹ تو فلاں دن کی تھی۔ کہا یا اللہ تیرے شوق میں تو کہا ہم نے تیری قوم کو پیچھے فتنے میں ڈال دیا ہے۔ سامری نے ایک بچڑا بنایا ہے، 70,000 لوگ جو ہے نا اس کے سامنے جھک کے اپنا ایمان برباد کر چکے ہیں۔ ایک دن میں 70,000 یہودی قتل ہوا تھا۔ قتل مرتد کی سزا، ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے ان بندوں کو مارا تھا۔ توبہ، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لوگوں کو تو پتہ ہے نا توبہ قبول ہوئی ہے، لیکن آگے بھی تو پڑھو کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے توبہ قبول کیا ہے،
تمہارے رب کے لیے حضور، لیکن قتل کرو اپنوں کو۔ تو توبہ یہ تھی کہ جس نے بچڑے کو خدا مانا تھا وہ پھر قتل ہوا تھا، اور یہ کہتے ہیں مرتد کی سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ تو یہ جو تفریق بین الرسول ہے وہ تو ہے حرام، اور تفضیل بین الرسول جائز ہے، لیکن اس تفضیل کے اندر کسی پیغمبر کو کرٹیسائز کرنا اس لیے مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ لیکن اس پہ جو یہ شعر ہے نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے، کوئی آنکھ والوں کے ہمت پہ لاکھوں سلام، اس میں وہ ٹونٹ کروا رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے تھے اللہ کو دیکھ کے، ہمارے نبی نے دیکھا، خواب میں دیکھا اور زیارت کی۔ تو اس طرح کا وہ کمپیریزن کر کے ایک اونچا کر کے دوسرے کو نیچا کرنا نہ سر، یہ نہیں کرنا۔ اکثر آپ علماء سے ڈاکٹرین سنتے، سارے فرقوں کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ کہتے ہیں سارے انبیاء کو جتنی اللہ نے کوالٹیز دی تھی نا، وہ ہمارے نبی علیہ السلام میں جمع کر دی۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہمارے نبی علیہ السلام ان انبیاء کی کوئی کوالٹیز نہ بھی آئے تو بھی ان کی فضیلت باقی نبیوں پہ ہے، لیکن گھسیٹ کے اس کو فضیلت کو لے کے آنا یہ بڑی سرزیاتی ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج مجھے جبریل نے سارے انبیاء کا امام بنایا، تو امام الانبیاء ہے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ امامت کا اہل وہ ہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو۔ وہ کہتے ہیں جتنے نبی کو معجزات دیے گئے ہیں وہ سارے حضور کو دیے گئے تھے۔ سر یہ بات نہ کرے، قرآن بھرا پڑا ہے ان آیت سے کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے۔ تو قرآن کو جھوٹا مان لے، ادھر تو اللہ کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ ہم دیے ہیں نا معجزے، دیکھو نا حضور نے اتنے مردے زندہ کیے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ نے کیے ہیں۔ نہیں، سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھے، یہ وہ کیوں نہیں وہ معجزے لے کے آتے جو یہ ہمیں پرانے نبیوں کے سناتا ہے۔ اللہ نے کہا پرانے نے مان لیا تھا جو تم مانو گے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت صبح شام تم پہ تلاوت کی جاتی ہے؟ یہ معجزہ ہے اس نبی کا۔ 50 اور 51 نمبر آیت کہتی ہے جی ساری خوبیاں جمع ہے، پھر لاجکس بنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر میں انہیں پکی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ ان کا معجزہ تھا کہ نہیں؟ معجزہ تھا کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اے مریم، بلکہ مریم کی والدہ کو حضرت عیسیٰ کی نانی کو کہا کہ ہم تیری اولاد اور پھر اس کے آگے جو اولاد ہے اس کو جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں۔ حضرت مریم کو بھی کہا تیری اولاد کو جان والوں کے لیے نشانی بنانے کے لیے بغیر باپ کے اسے پیدا کر کے۔ تو حضرت عیسیٰ کی خوبی ہے نا، معجزانہ پیدائش ہے نا، تو کیا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے حق میں ثابت ہے؟ ہمارے تو نبی علیہ السلام کے باپ ہے حضرت عبداللہ۔ اب یہ فضیلت آپ نبی علیہ السلام کو کس طرح دلوائیں گے؟ یہ پکی ہے۔ پھر ہم نے نبی علیہ السلام تو 63 ایئرس کی ایج میں گزر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی قبر ہے مدینہ شریف میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو عیسائی کرتے ہیں۔ پھر مسلمان منہ ایٹ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب تمہیں ڈاکٹرین ہی غلط بنائی ہوئی ہے تو دو جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، یہ تو نبی علیہ السلام کے حق میں ثابت نہیں ہے۔ تو جزوی طور پہ کسی کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، کلی طور پر نبی علیہ السلام کے حق میں فضیلت نہیں ہے۔ اور یہی صحابہ اکرام کے کیس میں بھی ہے۔ بعض فضائل ایسے ہے، بعض فضیلت ایسی ہے جو حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، وہ عمر کو نہیں، جو
اور جو حضرت عمر کو حاصل ہے وہ ابو بکر کو نہیں، اور بعض حضرت علی کو حاصل ہے جو باقی 3 کو نہیں ہے، بعض عثمان کو حاصل ہے جو باقی 3 کو نہیں ہے. تو اس طرح پک اینڈ چوز کر کے مسئلہ ہو جاتا ہے خراب. پھر وہ لاجک شروع کر دیتے ہیں، تمہیں تو ماننا پڑے گا، پھر لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے ہیں. پھر یہ اور ایک پکی ہے، حضرت آدم کو تو سارے فرشتوں کو سجدہ کیا، ہمارے نبی علیہ السلام کو تو کسی فرشتے نے سجدہ نہیں کیا، صحابی نے کیا ہے، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے اس کو بھی منع کر دیا اور فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو تم میری قبر پہ سے گزرو گے تو کیا قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. تو حضور نے تو اپنے حق میں وہ سجدہ تعظیم بھی بیان کر دی. جو سجدہ تعظیمی حضرت آدم کے حق میں ہے فرشتوں نے کیا تھا. اب کوئی لاجک بنانی شروع کرے کہ جی چونکہ اس وقت کیا تھا تو لہٰذا اب ہم اپنے نبی کو کر سکتے ہیں، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا تھا نا وہ حضور کا نور رکھ دیا تھا ان کی پیٹھ مبارک میں، بیسیکلی اس نور کو سجدہ ہوا تھا. تو حضرت آدم کے پیٹھ سے صرف نبی علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے، ہم بھی ہوئے ہے، تو ہمیں بھی ہونا چاہیے. وہ انسانیت کی عظمت کو سجدہ ہوا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا خلیفہ بنایا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی شاہکار کو سجدہ ہوا ہے، کسی انڈیویجول کو نہیں ہوا ہے. ہم بھی تو تھے نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ کل لا بتو من ہا جمیا. ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا کہ تم سب کے سب جمع کے سیغے میں، حالانکہ وہ 2 ہی تھے، زمین میں اتر جاؤ. فَإِمَّا أَتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى. اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات آئے گی تمہارے پاس، جو اس کی پیروی کرے گا قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہو. اور جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کریں گے اور اس کے جھٹلائیں گے وہی اہل جہنم میں سے ہوں گے. تو وہ تو اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب حضرت آدم کے ذریعے کیا ہے. وہ تو پوری انسانیت کو سجدہ ہوا ہے، صرف یہ منوانے کے لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ پیغمبروں کا ماننے والا ہو. ابو جہل جو ہے وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. فرشتوں سے افضل اہل ایمان ہے، اور وہ بھی صرف ان فرشتوں سے افضل ہے جو رسول نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے افضل کوئی انسان نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کے، کہ جو انسانوں میں ہے غیر انبیاء چاہے وہ صحابہ ہو تابعین ہو، ان میں سے کوئی بھی کسی پیغمبر سے افضل نہیں ہو سکتا جو فرشتوں میں پیغمبر ہے. لہٰذا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے نا، انہوں نے اسرائیل کی روح واپس کھینچ دی تھی. 1 کروڑ عبد القادر جیلانی مل کے بھی یہ مجال نہیں کر سکتے. حضرت اسرائیل علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہے، فرشتے ہے، پھر اپنی روح کیوں قبض کروا دے دی؟ سب کہانیاں ہیں، اور ان سے شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اب یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے بات بنی اسرائیل کے جرائم کے متعلق. یسألوک اہل الکتاب ان تنزلی علیہم کتبا من السماء. اہل کتاب آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے کوئی ایسی کتاب کیوں نازل نہیں ہوئی ہے. وہ اب اس کی اینالوجی بناتے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تو پتھروں کے سیلوں کے اوپر لکھی ہوئی تورات ملی، اور آپ کہتے ہیں میرے سینے پہ قرآن نازل ہوتا ہے. ہونا چاہیے تھا کہ آسمان سے ہمارے سامنے تختیاں پہ قرآن نازل ہو. تو سورۃ الحجر نے اللہ نے فرمایا ہم نازل بھی کر دیتے تھے، تب بھی انہوں نے کہنا تھا جادو ہو گیا، یہ نازل نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ایکچولی نہیں نازل ہو رہا. ظاہر ہے انسان کا تو نیچر ہے نا،
جو بےایمانی کرنا چاہتا ہے نا، بات نہیں مانتا، وہ لیم ایکسکیوزز بہت سے گھڑ لے گا. تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو بار بار آ کے تنگ کرتے ہیں نا، قرآن آسمان سے کیوں نہیں نازل ہوا. ہم دیکھتے فقط سالو موسیٰ اکبر بن ذالک، تو موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ زیادہ بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام پہ تو تختیاں اللہ نے دے دی تھی نا، تو ان سے بس یہ تو نہیں کہنا تھا تختیاں، پھر کوئی اگلی ڈیمانڈ کرنی تھی. تو حضور علیہ السلام پہ بھی اگر تختیاں پہ قرآن نازل ہوتا تو اے اللہ کے نبی، انہوں نے کوئی نیا بہانہ بنا لینا تھا. فقالوا آرین اللہ جہرتن، کہ ہم نے اللہ کو خود دکھائیں گے. اللہ کدھر ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ غیب کے پردے میں ہے تو آزما رہا ہے. اللہ کو دیکھ کے تو ساروں نے مان لینا ہے. ویسے آپ مجھ سے پوچھے تو مجھے تو اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جو مرضی وہ جھوٹے بہانے کر سکے. اس کائنات میں ہر ایک چیز اللہ ہونے کی گواہی دے رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کی تھی. اللہ کو خود نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. اللہ نے پھر اس پر اپنا غضب کا اظہار فرمایا. فَأَخْذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فِي ظُلْمِهِمْ، تو انہوں نے ایک بجلی کی کڑک نے آپ پکڑا ان کے ظلم کے سبب، اور وہ برباد کر دیے گئے. ثُمَّ تَقْدُ الْإِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اس کے بعد ان کا ایک اور جرم کہ انہوں نے ایک بچڑے کو رب مان لیا. جو سمری جادوگر والا واقعہ ہے وہ میرا یوٹیوب پر بھی اپلوڈیڈ ہے. حالانکہ کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوئی طور پہ گئے، پیچھے انہوں نے کام ڈال دیا. فَأَفْوَانَ عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے اس میں بھی ان کو معاف کر دیا. لیکن معافی کیسی ہوئی؟ وہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے، قتل مرتد کے سزا کے ساتھ. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا، کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی. اتنے بڑے بڑے معجزے تھے، اور فرعون پہ ان کو غلبہ بھی دیا. وَرْفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور کا بلند کر دیا تھا. بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے. وہ الاعراف میں سورہ طٰہٰ میں سورہ قصص میں ڈیٹیل آئے گئے کہ وہ کوئی طور پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ، وہ بادل کی شکل میں ان کے سر پر آ گیا تھا ہوا میں. اور اللہ نے کہا پکڑو تورات کو، نہیں تو آ جائے گا تمہارے سر پر، گر پڑے گا. بغیر وضو کے بھی ایسے حالت میں بغیر وضو کے بھی لوگ نماز پڑھ لیں گے. تو اس طریقے سے ان سے منوایا، لیکن عہد توڑ دیا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب وہ اریحا شہر جیری کو بیت المقدس کے لیے جو پہلا شہر فتح ہوگا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس شہر کے دروازے سے انٹر ہوں گے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اور سورہ بقرہ میں آتا ہے حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، کہ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور انہوں نے ہنتتن ہمیں گندم چاہیے بات بگاڑنے کی شروع کر دی. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھنا. وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وہ مچھلیوں والا واقعہ. اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا. ہفتے کے دن کہا تھا شکار نہ کرنا، باقی سارے دن کرو. ہفتے کا دن ٹوٹلی اللہ کو دینا ہے. ویسے مسلمانوں اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہے. آپ تو جمعے کے دن بھی کاروبار کر سکتے. قرآن میں آیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے کاروبار چھوڑ دو، اور پھر جب نماز جمعہ پڑھ لو تو پھر دوبارہ سے کاروبار شروع کر دو. اور نماز کے دوران بھی موبائل آف نہ کرو، سائلنٹ پر بھی رکھیں گے تو بھی چلے گا. لیکن یہودیوں کے لیے جیسے ہی جنہوں نے کہ جمعے کی مغرب ہوتی تھی نا، کوئی انہوں نے دنیا کا کام نہیں کرنا جب تک ہفتے کی مغرب نہ ہو جائے. اور اس دوران انہوں نے ٹوٹلی اللہ کرنا ہے، وقف ہے اللہ کے لیے. اور
اس میں انہوں نے شکار بھی نہیں کرنا، جو پہلے کی ہی کیا ہے وہی پکا کے کھانا ہے۔ اور پھر اللہ نے آزمائش کیا کی کہ وہ مچھلیاں جو پورا ہفتہ نظر نہیں آتی تھی، اس دن وہ پھدکتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آج تو تم ہمیں مار ہی نہیں سکتے، تو ظاہر ہے پھر ان کا دل للچاتا تھا، پھر وہ شکار کر لیتے تھے، اور اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا 3 گروہ ہوں گے، ایک نے وہ کام کیا، دوسرا نے نہیں کیا، اور تیسرا نے انہوں نے روکا۔ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے روکا تھا نا، ان کو تو ہم نے نجات دے دی، اور جو یہ کام کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور تیسرا گروہ سے اللہ نے ایسی نفرت کا اظہار کیا کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اور المستدرک الحکیم میں پوری حدیث ہے کہ ابن عباس کی یہ آیت پڑھ کے رویا کرتے تھے، کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ وہ تیسرا گروہ کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ابن عباس کو یہ پتہ تھا کہ حکمران کو برائیوں سے روکنا یہ کرٹیکل ایشو ہے۔ اگر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو کہیں ہماری بھی پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کا بھی زمانہ پایا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ لحاظ نہیں کرتے تھے، بولتے بھی تھے، تلبیہ کے کیس میں بھی بولے تھے نا، لبیک اللہم لبیک۔ اس پر میرا ایک پورا ویڈیو موجود ہے، بنی اسرائیل پر پورا عذاب کیوں لایا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا گاڑا عہد لیا تھا، لیکن وہ عہد انہوں نے توڑ دیا۔ ہفتے کے کیس میں ہلا بازی کی، انہوں نے سمندر کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ گڑھے کھود کے لیا۔ مد و جزر کی وجہ سے جب وہ پانی اوپر آتا تو ان گڈھوں میں قید ہو جاتا تھا، جب پانی اتر جاتا تو مچھلی ادھر ہوتی، اتوار والے دن وہ شکار کرتے۔ اس طرح کے گلے بہانے انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اللہم احسن آکی وتنافی الامور کلہا واجرنا من خزیۃ دنیا وعذاب الآخرہ۔ ابھی ان کی جرائم کی لسٹ باقی ہے، انبیاء کا قتل کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پوری سازش تیار کرنا، اس کا ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔